ہیں یہ درختوں کی پوجا کہ وہ حضرت تو 1.25 لاکھ کے جہاں بیٹھ کے انہوں نے عبادت کی ہے، یہ مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے. یہ حضرت کی جوتی ہے، یہ حضرت کا درخت ہے، یہ حضرت کی پگڑی ہے، یہ حضرت کی تسبیح ہے. یہ غلو کا طریقہ قوم نوح کے اندر ایسے ہی داخل ہوا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قوم نوح کے 5 بزرگ مر گئے تو لوگوں نے انہیں دفن کر کے ان کی قبروں کی مجاورت اختیار کر لی، مجاور بن گئے. یہ سجادہ نشین، یہ گدی نشین، یہ مخدوم آج کے نہیں ہیں. یہ شرک کا دروازہ قوم نوح سے کھلا ہوا ہے. مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کی مجاورت اختیار کی، ان کی مورتیاں بنائی، پھر ان کی عبادت شروع کر دی. ابن جریر اپنی سند سے محمد بن قیس کا قول نقل کرتے ہیں کہ یغوث، یعوق، نصر اولاد آدم میں سے نیک اولیاء تھے. جس کو وہ پوجتی تھی وہ کون تھے؟ یہ نقطہ بڑا باریک ہے، ذرا سمجھنا. قوم نوح جن کو پوجتی تھی وہ کون تھے؟ اولاد آدم میں سے نیک لوگ تھے. اور ہمارے انڈیا پاکستان میں جن کو پوجا جاتا ہے وہ کون ہے؟ مسجد میں کھڑا ہوں، کچھ نام ہیں جو زبان پہ لیتے ہوئے ڈر ہوتا ہے وضو نہ ٹوٹ جائے. لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، پیر اٹ شاہ، کتےانی سرکار، کاما والی سرکار، چادر والی سرکار، پیر گھوڑے شاہ. لاہور کے اندر بہت بڑا دربار، انہیں انسان نہیں ملا پوجنے کے لیے، گھوڑے کو دفن کر دیا. جن کو قوم نوح پوجتی تھی وہ نیک اولیاء اللہ تھے. جن کو آج پوجا جاتا ہے یہ جانوروں کی قبریں بنا لیتے ہیں. ارے نام تو چج کا رکھ لو، کوئی نام رکھنے میں پیسے لگتے ہیں، کوئی اچھا سا نام دو. پیر و مرشد، امام طریقت، اور آخر کے اندر پیر کا کیتاڑ. پاکستان کے اندر بہت بڑا پیر ہے، زندہ ہے، اس کا نام لقب ہے پیر کا کیتاڑ. اس سے بڑا گمراہ اور ظالم کون ہوگا؟ وہ نیک کو پوجا کرتے تھے، آج بدکاروں کی عبادت ہوتی ہے، بدکاروں کی پوجا ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں جب یہ مر گئے لوگوں نے ان کی تصویریں، مورتیاں بنا لی تاکہ انہیں دیکھ کر عبادت کا شوق پیدا ہو. اور جب یہ مر گئے تو ان کی اولاد کو ابلیس نے یہ کہہ کر بہکا دیا کہ تمہارے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے، قبروں کا طواف ہوتا تھا، ان کے نام کی نظر و نیاز ہوتی تھی، ان کے لیے ذبح اور قربانی ہوتی تھی. آج بھی کسی کو دعوت دی جائے توحید کی، وہ جواب میں یہی نہیں کہتا جی مولوی صاحب ساری گلاں ٹھیک نے، میں جب پاکستان گیا میں نے وہاں جا کر کہا ابا جان کو، ابا جان یہ 11ویں حرام ہے، یہ بابا کی چادر حرام ہے، یہ عرس، یہ سب چیزیں شریعت سے خارج ہیں. تو اس نے کہا تجھے پتا ہے یا تیرے دادا ابو کو پتا تھا؟ یہ تو ہمارے خاندان میں 7 نسلوں سے چل رہی ہے. یہی حصہ شیطان نے قوم نوح میں ڈالا تھا کہ اے پنجتن پاک کی قبروں کو بھول جانے والو، ان کو تمہارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے اور آج ان کو آبا و اجداد کے لیبل کے تحت پوجا جاتا ہے. اکرما کا قول ہے کہ آدم اور نوح علیہم السلام کے درمیان 10 صدیوں کا طویل عرصہ تھا، اور اس طویل عرصے کے اندر تمام لوگ دین ابراہیم، دین اسلام پر زندہ تھے، اسلام پر تھے، ایمان پر تھے، توحید پر تھے، شرک ان کے اندر موجود نہیں تھا. آدم سے لے کر نوح تک تمام کے تمام اللہ کے دین پر تھے، اسلام پر تھے. پھر ان بزرگوں کے معاملے میں غلو کا راستہ کھلا. دیکھو شرک کیسے داخل ہوا. آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں میں سارے لوگ مومن تھے، مواحد تھے، دین اسلام پر تھے. پھر قوم نوح کے پنجتن پاک کے بارے میں غلو کا دروازہ کھلا اور یہاں سے شرک کا آغاز ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عرب میں شرک کا سلسلہ چلانے والا عمر بن ربیعہ تھا. اس نے سب سے پہلے بتوں کی پوجا اور شرک کا یہ دروازہ کھولا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے پہلے تمام عرب قبائل دین ابراہیم پر قائم تھے. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمر کو جہنم میں دیکھا. شرک کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ یا غوث المدد کے نعرے لگانے والا کہاں ہوتا ہے؟ قبروں کا طواف، قبروں پہ سجدے، قبروں پہ نظر، قبروں پہ نیاز. بھلے وہ روزے رکھے، بھلے وہ روزے رکھے،
بھلے وہ رمضان کے مہینے میں 27ویں رات کو مرے، بھلے وہ ایک دن میں 5 مرتبہ قرآن ختم کرے رمضان میں، بھلے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر 40 سال کا عبادت کا چلہ کاٹے، جو مرضی عمل کر لے، جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اگر وہ رمضان میں ہے، حالت صیام میں ہے، تراویح میں ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، تو اس مہینے کے باوجود شرک کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی۔ نبی فرماتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا، وہ جہنم میں جل رہا تھا، اس کی آنتیں، اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی، اور ان کو وہ زمین پہ گھسیٹتا ہوا پھر رہا تھا۔ آج بھی اہل شرک کا یہی حال ہے۔ بزرگوں کی قبروں پر قبے ہیں، بزرگوں کی قبروں پر عمارتیں ہیں۔ پہلے صرف قبر بنائی جاتی ہے۔ ہمارے اپنے گاؤں میں پیر صادق کا دربار ہے۔ سب سے پہلے وہ مرا، ایک آدمی نے 10 مرلے کا پلاٹ وہاں پہ یہ فیکٹری کھولی، یوں بکتا تو 1 2 لاکھ کا بکتا۔ اس نے اپنے اس پیر صاحب کو یہاں دفن کیا، کئی سال تک صرف قبر رہی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی باؤنڈری بنی، آہستہ آہستہ اس میں چادریں شروع ہوئی، پھر کرامتوں کے چرچے عورتوں کے ذریعے چلے۔ ابھی بھی میرا مرغا گم گیا تھا، میں نے بابا کی قبر پہ جھاڑو دی، شام کو مرغا واپس آ گیا۔ اب یہ کرامتیں چل رہی ہیں، آہستہ آہستہ اس پر پیسہ چندہ آتا گیا، چندہ آتا۔ اب یہ فیکٹری ہے، نہ مشینری خراب ہو، نہ بجلی کا بل آئے، نہ رینٹ آئے، نہ آپ پر سیل ٹیکس لگے، کوئی چکر نہیں، جو گزرے گا جھک کر کچھ دے کر جائے گا، بھلے اس میں کچھ بھی مرا ہوا دفن نہ ہو، یا لاہور کی طرح گھوڑے شاہی دفن ہو۔ پھر اس کے قبے بنے۔ یہ آغاز ہے شرک، ایسے چلتا ہے۔ اس دور کے مشرکوں کا بھی حال یہی ہے۔ پہلے قبر تھی، پھر 4 دیواری ہوئی، پھر سبز چادر معمولی سی فلیٹ کے کپڑے کی، پھر اس کے بعد جب قبہ بن گیا تو پھر ریشم کی چادریں شروع ہو گئی، پھر اس کا عرش شروع ہو گیا، پھر وہاں پر لوگ آ کر اپنی حاجات منوانے کے لیے سوال کرنے لگے، ساڈی سندا نہیں، تہاڈی موڑدا نہیں، ساڈی تہاڈے اگے، تہاڈی اودے اگے، ڈائریکٹ رابطے نے، ساڈی نہیں سندا۔ اس سے بڑا ظالم کوئی اور ہوگا جو اللہ پر اتنی بڑی تہمت لگائے؟ اللہ تو نبی کے موجودگی میں، نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا تھا، عرش والے نے اس کی سن لی تھی، اور نبی نے کہا تھا ارجعوا، واپس چلو، گھروں کو چلیں۔ کہا اللہ کے نبی دعا تو مانگ لو، کہا نبی سے پہلے ایک چیونٹی مانگ چکی ہے، اور چیونٹی کی قبول کر کے رب نے سب کو پلا دیا۔ اس پہ اتنی بڑی تہمت۔ جب قبے بن جاتے ہیں پھر وہاں پر دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر سب سے خطرناک شرک کہ ان قبر والوں کو پکارا جاتا ہے، ان مردوں کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے آوازیں دی جاتی ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ شیعہ ذاکر کی میں CD دیکھ رہا، کہا جب اللہ کے نبی خیبر کے مارکے کے لیے چلے، جا کے جنگ شروع ہو گئی، وقت پہ وقت گزر رہا ہے، فتح نہیں ہو رہی، سورج کے غروب ہونے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، سجدے میں مصلی بچھایا، 2 رکعتیں پڑھی، اللہ سے باتیں شروع کر دی کہ میں نہیں کہتا تھا اس کو ساتھ لے کر آؤں، اشارہ حضرت علی کی طرف، میں نہیں کہتا تھا اس کو ساتھ لے کر آؤں، تو نے کہا تھا مدینے میں چھوڑ کے جا، اب اس کو چھوڑ آیا ہوں، یہودیوں کو چھیڑ بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا اتنا کہنا تھا، آسمان سے علی نازل ہوئے، عیسیٰ نازل ہوں گے تو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے، کہا علی نازل ہوئے بغیر فرشتے کے۔ پتہ نہیں کون سی ایئر لائن تھی ان کے پاس اس وقت، 1 منٹ میں فلائٹ ماری اور وہاں لینڈ بھی ہو گئے، کہا علی نازل ہوئے، سورج غروب ہو رہا تھا، علی کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے چھوڑ آیا تھا، ان کو چھیڑ بیٹھا تھا، ہن آپ پہ نہیں بڑھ۔ علی گئے خیبر کے دروازے کے سامنے، وہ ذاکر کہتا ہے 600 من، کتنے من؟ 600 من وزنی دروازہ علی نے اپنے ناخن کے کنارے پہ اٹھایا اور فضا میں اچھالا، کہتا اس وقت کا اچھالا وہ آج تک واپس نہیں آیا۔ علی سمجھ میں نہیں آتا۔ 39 دن خیبر میں محمد رہتا ہے، سارے شجاعان عرب، صحابی تابعی اکٹھے، خیبر فتح نہیں ہوتا۔
39ویں دن کی شام کے تھکے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے وقت مرحب نے جب فاحشہ عورتوں سے کہا گیت گاؤ رسالت کی توہین کے، ان عورتوں نے گیت گایا، رسول پریشان ہوا، مصلی عبادت بچھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے پیغمبر نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں، تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے، جاگو یار جاگو ذرا، تو نے کہا تھا مدینے رہنے دے، اسے چھوڑ آیا ہوں انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اب یہ گیت تو بھی سن رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں آیا تو بتا دینا، مجھے بتا دینا۔ استغاثہ کیا، علی آیا، خیبر میں کیوں؟ علی خیبر میں نازل ہوا قرآن کی آیت کی طرح، علی بغیر جبریل کے نازل ہوا۔ تھک گئے ہو؟ پیغمبر کہتے ہیں یا علی بسم اللہ گھوڑے سے اتر، میرے خیمے میں چل، کچھ اپنی سنا کچھ میری سن۔ کائنات کا عظیم ترین انسان علی، دنیا میں دو ہستیاں کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، مخلوق ہونے کی حیثیت میں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کائنات میں مخلوق میں آدم سے لے کے آج تک صرف ایک علی کی ذات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹکریں مار مار کے شافعی مر گیا، علی سمجھ میں نہ آیا۔ دنیا کے امام علی کو نہیں سمجھ سکے، گھٹیا ترین قوم کے فرد جن کے بارے میں علی نے کہا ہے کہ علم رذیل کی رذالت بڑھا دیتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کوئی جواب دے دے کہ آدم سے لے کے آج تک مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے، آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ اچھا اگر 600 من کا دروازہ علی اکیلے نے اٹھا لیا تھا، مرحب کو قتل کرنے کے لیے تلوار کہاں سے چلائی تھی؟ وچوں کھڑکی کاٹ لی ہونی، درمیان میں کھڑکی کھول لی تھی اس کی گردن کاٹنے کے لیے۔ کہ اس وقت اس دروازے کو آسمان پہ اچھالا، تب کا اچھلا ہوا، آج تک واپس نہیں۔ پھر ان کو پکارا جاتا ہے، پھر ان سے مدد مانگی جاتی ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاء الحق مدد، یا 11ویں والے مدد، ادرکنی یا علی، اغثنی یا علی۔ یہ شرک کی کبھی ترین صورت ہے کہ انسان ان کو پکارے جو اپنی مدد، اگر علی مدد کرنے کی قوتوں والے ہوتے